آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو وہ وظائف بتانا ہے جو بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقول شدہ ہیں، جس کا مقصد مخلوق خدا کو غیر شرعی اعمال کی بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشورہ کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا نہیں فرماتے تھے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں محرم الحرام کی پہلی رات کے نوافل اور اعمال کے بارے میں۔ محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہ پڑھیں سبوح قدوس ربنا و رب الملائکات والروح، تو اجر عظیم کا مستحق قرار پائے گا۔ عمر بھر ہر بلا و برائی اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ ہے۔ یکم محرم الحرام کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا کپڑے یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ اس عمل سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ عاشورہ کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں۔ روزہ رکھنا، نفلی عبادت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، توبہ و استغفار کرنا، قبرستان جانا، غسل کرنا، سرما لگانا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، صدقہ و خیرات کرنا، دسترخوان کشادہ کرنا۔ جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کو نہایت ادب و احترام سے حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔